سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری کے الزامات کے باوجود چیف جسٹس نے سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کیا، بلکہ بار بار ایسے بینچ بنائے جن کو دیکھ کر پہلے سے ہی یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ تحریک انصاف پہلے سے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف جلد توہین عدالت کیس میں فارغ ہونے والے ہیں۔ وزیر قانون کا بھی کہنا ہے کہ توہین عدالت کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اپنے ایک کالم میں انصار عباسی لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران کچھ اہم سیاسی مقدمات میں سپریم کورٹ کے اندر ججوں کی تقسیم اور چیف جسٹس کے عدالتی امور سے متعلق انتظامی اختیارات کے استعمال نے ایسے تنازعات جنم دیے جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سیاسی معاملات جب عدالتوں میں آتے ہیں تو اس سے ویسے ہی تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں اور میڈیا کی طرف سے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس بار جو انہونی ہوئی وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ججوں کی طرف سے چیف جسٹس اور ان کے بنائے گئے چند ایک بینچوں کے فیصلوں کی قانونی اور آئینی حیثیت پر سوال اٹھانا تھا۔ ان جج حضرات نے اپنے فیصلوں میں نہ صرف چیف جسٹس کے بینچ بنانے اور سوموٹو نوٹس کے اختیارات پر اعتراض اٹھایا، بلکہ چند ایک بینچوں بشمول وہ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس نے خود کی ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے بھی دیے۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کی اس تقسیم اور چیف جسٹس کے اختیارات اور ان کے عدالتی امور سے متعلق معاملات پر سپریم کورٹ کے اندر سے ججوں کی طرف سے اعتراضات نے سیاسی مقدمات سے متعلق تنازعات کی شدت کو اتنا بڑھا دیا کہ چیف جسٹس اور ان کے 3 ساتھی ججوں کے استعفوں کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ چیف جسٹس اور دوسرے کچھ ججز کے بارے میں یہ بات عام کہی جانے لگی کہ وہ سیاسی مقدمات میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے باوجود سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے وزراء اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے بھی چیف جسٹس اور ان کے چند ہم خیال ججوں کو ہدف تنقید بنایا گیا اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے فورم سے بھی چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججوں کے خلاف تقاریر کی گئیں اور مختلف قراردادیں پاس کی گئیں۔ حکمران اتحاد کی طرف سے جو بیانیہ بنایا گیا اس میں بینچ فکسنگ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چند دوسرے ججوں پر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری کا الزام شامل ہے۔ یہ الزامات کچھ عرصے سے لگائے جا رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے اس سب کے باوجود سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کیا، بلکہ بار بار ایسے بینچ بنائے جن کو دیکھ کر پہلے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ انصار عباسی لکھتے ہیں کہ حقیقت کچھ بھی ہو، ایسا تاثر کسی جج، کسی عدالت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور ملک کے سب سے بڑے جج کے بارے میں ہے۔ ایسے میں جب چیف جسٹس اور ان کے چند ایک اہم خیال ججوں کے خاندان کے افراد کی عمران خان اور تحریک انصاف سے وابستگی کی بات کی جا رہی تھی تو جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس صاحبہ کی مبینہ آڈیو لیک کا سامنے آنا ایک بڑا سکینڈل بن گیا۔ ابھی تک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی طرف سے اس مبینہ آڈیو کے متعلق نہ کوئی تردید جاری کی گئی ہے، نہ کوئی وضاحت سامنے آئی ہے۔ اس مبینہ آڈیو میں چیف جسٹس کی ساس صاحبہ سینئر وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کو عمران خان کے جلسوں میں لاکھوں افراد کی شرکت کے حوالے دیتے ہوئے بتاتی ہیں کہ انہوں نے عمر کو فون پر پیغام بھیجا کہ لاکھوں لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک پیغام ایک اور جج صاحب کو بھیجا گیا۔ اس مبینہ آڈیو میں تحریک انصاف کے مخالفین کو کوسا گیا اور اس مایوسی کا بھی اظہار کیا گیا وہ کمبخت ماشاء اللہ لگانے کو بھی تیار نہیں۔ ہیلو رافیہ، کیا ہوگا یار؟ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے۔ اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت۔ اس سے تمہاری ہمت بہت اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے اور نہیں اس کی سیفٹی ان کو کمزور کرے کہ ان سے ہمت ان کو تو اللہ کرے اور جو باقی ان کو اندھا کر دے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں وہ تو اسٹیٹس ہے آف دس کنٹری، لک ایٹ دی وے دے آر ڈوئنگ اٹ۔ وہی نا بٹ ناؤ دے سے وائی ہی گاٹ دی اتھارٹی ٹو ڈو اٹ۔ نو can't get one thing دے رہے ہیں by putting other things there. No. There is no other thing. And also question ہے ان کے سومو موٹو کیوں دیا گیا ہے؟ بھائی وہ تو اس کا حق ہے۔
उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, na, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. वही तो वो इतना अच्छा उसके बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो, he needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, मीम वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा लेते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्क्सदारी केयरफुल बाय, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इससे पहले भी कई मुतनाज़ा ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी ऑडियो पर ना सुमोटो लिया गया, ना फ्रांसिक हुई और ना ही शफाफ तहकीकात। लिहाजा इस मुबैना ऑडियो के मुतालिक भी किसी किस्म की इंक्वायरी की कोई उम्मीद नहीं। अब तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक ऑडियो लीक भी सामने आ चुकी है, जिसमें वो मुमकिन तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के केस में फारिग करने की बात कर रहे हैं, जिस पर वजीर कानून का कहना था कि तौहीन अदालत का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। अगर ख्वाजा एक चीज मैं अर्ज करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना, 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर, 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ, ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक, थैंक यू। तहरीक इंसाफ पहले से ही कह रही है कि शहबाज शरीफ जल्द तौहीन अदालत केस में फारिग होने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपने मुतालिक तनकीद सुननी चाहिए और सुनकर अपने और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को दुरुस्त भी करना चाहिए। चीफ जस्टिस कम से कम अब अपने आप को सियासी मुकदमात से अलहदा करें और बेंच बनाते वक्त भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, क्योंकि इंसाफ का होना काफ़ी नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र आना भी चाहिए और जजों के नाम सुनकर ही ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फैसला क्या होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।